قرآن میں تو یہ بھی نہیں آیا کہ آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہے. آدم جس طرح ہم کہتے ہیں اپنی کہانیوں میں ہماری ٹیکسٹ بکس میں لکھا ہوا ہے، اور اما حوا اور یہ اور پسلی سے نکلنا، یہ سب غلط ہے. آدم جو ہے وہ بنی آدم کا ذکر ہے قرآن مجید میں، وہ ایک شخص کا تو نہیں ہے. مثلا میں آپ کو ایک آیت دکھاؤں، پڑھ کے سناؤں. لیکن بہت سی جگہوں پر آدم ایک کی حیثیت سے، اصل میں یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی رہو جنت کے اندر. تو یہاں بنی کہاں ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، یہ آیت آپ سورہ اعراف کی پڑھ رہے جی ہیں، بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ قرآن مجید میں مختلف سورنا تعبیرات ہیں. جی صورناکم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا. اب اس سے اندازہ جو ہے یہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید پہلے ایک نوع جو ہے، نوع آدم وہ پیدا ہوئی ہے، یعنی پوری ایک خلقت، ایک خلقت، ایک نوع، ایک آدمی نہیں، ایک سپیشیز، ایک آدمی نہیں. ان میں سے ایک آدمی چنا گیا. یہ ہے در حقیقت ٹھیک ہے. اس آیت سے جو بات تو نکلی. جو ہمارے ذہن میں کانسیپٹس ہیں کہ آدم علیہ السلام، بابا آدم جس طرح ہم کہتے ہیں اپنی کہانیوں میں ہماری ٹیکسٹ بکس میں لکھا ہوا ہے، اور اما حوا اور یہ اور پسلی سے نکلنا، یہ سب غلط ہے. پسلی سے نکلنے کا قرآن میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. اور یہ غلط ہوا نا پھر. اب میں نہیں کہہ سکتا، اور لیکن کون یہ کہ قرآن میں ذکر نہیں ہے اس کا یہ مطلب اگر ڈاکٹر صاحب نہیں ہے کہ کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے تو غلط ہے. قرآن مجید میں اگر ذکر ہی نہیں ہے تو غلط ہوا نا. ضروری نہیں ہے. یہ قرآن میں ہر شے تو نہیں ہے. قرآن مجید میں ایٹم بم کا ذکر تو نہیں ہے. تو یہ تو نہیں کوئی بات ہوئی. وہ تو ایک بات ہے جس کا ذکر کیا، جس کا ایٹم بم سے ہمارے دین کا تو تعلق نہیں ہے نا. نہیں، لیکن یہ کہ آدم حوا سے بھی بڑا آدم حوا سے تو کیا، آدم سے ہے، آدم نبی تھے. کون سی حدیث میں ذکر ہے حوا کا؟ کس کا؟ بی بی حوا کا. خیر میں احادیث پر میری کوئی زیادہ نگاہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ قرآن مجید میں ان کی زوجہ کا ذکر ہے.